ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورة الغاشية مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الأعلى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی تھی کہ سبح اسم ربک الاعلی، اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو آدمی زکوٰۃ دیا اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچ گیا. لیکن اول درجے کی کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تین اور کام بھی کرنے ہیں، وہ والفجر کے سورہ میں بتائے. پہلا ہے والفجر، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، ولیال عشر، اور اسی طرح رمضان کی آخر کی 10 راتوں میں طاق رات ہو یا طاق رات کے علاوہ ہو، آخر کی 10 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، واللیل اذا یسر، تہجد کی نماز پڑھنا. جو ان تین کاموں کو کرے گا نہ صرف وہ جہنم سے بچے گا بلکہ اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا اور اونچے درجے کی جنت میں جائے گا. اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے اس کا کیا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں بیان کرنے، اور جو نہیں مانتا اس کو اللہ تعالیٰ کیا عذاب دیں گے وہ بھی اس میں ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں اور اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. سورۃ الغاشیہ جو هل اتاک حدیث الغاشیہ پہلے پڑھا گیا ہے، اس سورے میں 4 باتیں ہیں. پہلا، کافروں کا انجام.
دوسرا ایمان والوں کا جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بدلہ دیں گے وہ ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیے ہیں۔ یہ چار باتیں اس سورہ کے اندر ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، سورہ غاشیہ مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کے معنی کیا، اتاک تم تک پہنچی، حدیث کے معنی بات، غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام ہے غاشیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ تک قیامت کی بات پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ اس کے معنی چہرے، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ کام کرنے والے ہوں گے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، مشقت برداشت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا پہنچیں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی، جو چہرے دہکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے یعنی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، تسقا ان کو پلایا جائے گا، تسقا ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی، لیس لہم طعام نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا، لیسا کے معنی نہیں ہے، لہم ان کے لیے، طعام کے معنی کھانا، لیس لہم طعام ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، الا مگر، من ضریع بدبودار کانٹے دار درخت، ضریع کے معنی بدبودار کانٹے دار درخت، ان کے لیے نہیں ہے کوئی کھانا سوائے بدبودار کانٹے دار درخت کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن جو نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی اور نہ کام آئے گا، من جوع بھوک سے، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کام آئے گا یعنی بھوک بھی مٹے گی نہیں، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس کے معنی اس دن، یومئذ کے معنی اس دن، یوم دن کو بولتے ہیں عربی میں، وجوہ یومئذ بہت سے چہرے اس دن، ناعمہ خوش ہوں گے، راحت میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، سعی کے معنی کوشش، لسعیہا اپنی کوشش کی وجہ سے، راضیہ راضی ہوں گے، اپنی محنت کی وجہ سے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ اونچے باغات میں ہوں گے، جنت کے معنی باغ، عالیہ کے معنی اونچے، اونچے باغ میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ وہ چہرے جنت میں بکواس نہیں سنیں گے، لا تسمع نہیں سنیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ بولتے ہیں، سمع کے معنی سننا، لا تسمع نہیں سنتے ہیں، فیہا جنت میں، لاغیہ لاغیہ کے معنی بکواس، کوئی بیکار بات، وہ چہرے جنت میں کوئی بکواس بات نہیں سنیں گے، فیہا جنت میں، عین جاریہ بہتے ہوئے چشمے ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، عین کے معنی چشمہ، جاریہ بہتا ہوا چشمہ ہے، فیہا جنت میں، سرر پلنگ ہے، مرفوعہ بلند، جنت میں اونچے پلنگ ہیں، تخت ہیں، وَأَكْوَابٌ اور پیالے ہیں، پانی کے برتن گلاس ہیں، موضوعہ ترتیب سے رکھے ہوئے، اور جنت میں ترتیب سے رکھے ہوئے پانی کے برتن ہیں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور صف میں بچھائے ہوئے گدے ہوں گے، تکیے، نمارق کے معنی تکیے، وَنَمَارِقُ اور تکیے ہوں گے، مصفوفہ لائن میں رکھے ہوئے،
लाइन से रखे हुए तकिए होंगे, वज़राबिय्यु और कालीन होगी, बिछाने नीचे जो बिछाते हैं उसे बोलते हैं कालीन, वज़राबिय्यु और कालीन होगी, मबसूसा फैली हुई कालीन होगी। अफला यंजुरूना क्या ये लोग नहीं देखते हैं, इलल इबिल, इबिल के माने ऊंट, अफला यंजुरूना इलल इबिल क्या ये लोग नहीं देखते हैं ऊंट को, कैफा खुलिकत, कैफा के माने कैसे, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका, कई मर्तबा कैफा का लफ्ज है, कैफा हालुक पूछते हैं आपका हाल कैसा है, तो कैफा के माने कैसे, अफला यंजुरूना क्या ये लोग नहीं देखते, इलल इबिली ऊंट को, कैफा खुलिकत कि उसको कैसे पैदा किया गया, उसको कैसे पैदा किया गया, व इलस समाई क्या ये लोग नहीं देखते आसमान को, समा के माने आसमान, क्या ये लोग आसमान को नहीं देखते, कैफा रुफियत कि उसको कैसे बुलंद किया गया, कैसे बुलंद किया गया, व इलल जिबाली और क्या ये लोग पहाड़ नहीं देखते, जिबाल जबल जिबाल के माने पहाड़, और क्या ये लोग पहाड़ नहीं देखते, कैफा नुसिबत कि उसको कैसे खड़ा किया गया, उसको कैसे खड़ा किया गया, व इलल अर्ज़ी और क्या ये जमीन को नहीं देखते, अर्ज के माने जमीन, और क्या ये जमीन को नहीं देखते, कैफा सुतिहत कि उसको कैसे बिछाया गया है, उसको कैसे बिछाया गया है। फज़क्किर ए नबी आप नसीहत कीजिए, ए नबी आप याद दहानी कीजिए, इन्नमा अंत मुज़क्किर आप तो नसीहत करने वाले हैं, आप तो समझाने वाले हैं, आपका काम समझाना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर आप इन लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं है, जबरदस्ती मनवाने वाले नहीं है, मुसैतिर के माने जबरदस्ती मनवाने वाला, इल्ला मन तवल्ला व कफर मगर जो मुंह मोड़े, तवल्ला के माने मुंह मोड़े, व कफर और कुफ्र करे, मगर जो मुंह मोड़े और कुफ्र करे, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु तो फिर अल्लाह उसको अजाब देंगे, अल अज़ाब अल अकबर बड़ा अजाब, फिर अल्लाह उसको बड़ा अजाब देंगे। इन्ना इलैना इयाबहुम यकीनन हमारी ही तरफ उनका लौटना है, इन्ना के माने बेशक, इलैना हमारी ही तरफ, इयाबहुम उनका लौटना है, हमारी ही तरफ उनको लौटना है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम फिर हम पर ही उनका हिसाब वाजिब है, फिर हम पर ही उनका हिसाब वाजिब है। ये तो सूरह का तर्जमा हुआ है, और जैसे बताया गया कि इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बातें बताई हैं। सूरह के शुरू में गुनहगार काफिर लोगों का अंजाम बताया गया है, और फिर ईमान वालों का अंजाम, ईमान वालों का अल्लाह ताला जो बदला देंगे उस बदले को बताया गया है। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की कुछ निशानियां बयान करें, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, इससे फिर आखिर में फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। 4 बातें हैं। एक और बात है जो हर मरतबा जुमा में बोल के भूल जा रहा हूँ, जिन हजरात को कुरान पढ़ना आता है अगर हो सके तो आइंदा से वो भी कुरान लेकर बैठें, जिनको कुरान पढ़ना आता है देखकर वो कुरान लेकर बैठें, उससे उनको समझ में आता है कि अब तफसीर किस आयत की चल रही है, और ज़रा समझने में आसानी होती है, मजमून को समझने में। जिनको नहीं आता वो सुन सकते हैं, जिनको आता है कुरान लेकर बैठे आइंदा से। इस सूरह का नाम है सूरतुल गाशिया। गाशिया के लफ्जी माने ढांपने वाली चीज, घेरने वाली, सबको लपेट में ले लेने वाली चीज, ऐसी मुसीबत जो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको ले लेने वाली मुसीबत, ढांपने वाली मुसीबत। ऐसी मुसीबत कौन सी है? क़यामत। जब क़यामत आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि ये मौलाना है या अल्लाह वाले हैं, नहीं देखेगी, सबको एक साथ लेके जाएगी ना। क़यामत जब आएगी तो सब एक साथ मर जाएंगे, और उसकी मुसीबत किसी एक के साथ खास नहीं होगी। तो गाशिया के माने ढांपने वाली मुसीबत, ऐसी मुसीबत जो हर एक को पहुंचेगी, जो जो उस वक्त जिंदा होगा सबको मुसीबत पहुंचेगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर गाशिया बोल रहे हैं, और गाशिया से मुराद क्या है? क़यामत। हल अता का हदीसुल गाशिया, ए नबी क्या आपको पहुंची क़यामत की बात? अल्लाह नबी से पूछ रहे हैं, ए नबी क्या तुम्हारे को क़यामत के बारे में मालूम क्या? ऐसा सवाल करने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था क्या? और इस आयत से पहले बहुत मरतबा क़यामत का जिक्र आ चुका है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का मकसद क्या है? आगे की बात को तवज्जो से सुनने के लिए कभी कभी सवाल करते हैं,
اردو میں بھی ہوتا ہے, کوئی بات بولنا ہے, بھئی تمہارے کو معلوم کیا ہوا آج, ایسا ہوا کیا ہوا وہ ڈائریکٹ بول سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا معلوم تمہارے کو, ایسا سوال, اس کے بعد کیا ہوا وہ بولتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والوں کو شوق دلانے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. حل اتاک حدیث الغاشیہ, اے نبی کیا آپ کو قیامت کی بات پہنچی, قیامت کے دن کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. قیامت کے دن انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی, وجوہ یومئذ خاشعہ, بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے, بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. جو دنیا میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا نہیں, قیامت کے دن اس کا چہرہ جھکا ہی رہے گا. خاشعہ کے معنی جھکے ہوئے. نماز میں ہم لوگوں کو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, تو خاشعہ کے معنی خشوع والے ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. جو دنیا میں نماز میں خشوع اختیار کرے گا اس کا اس دن سر اونچا ہوگا, اور جو دنیا میں نماز میں خشوع اختیار نہیں کرے گا, نماز ہی نہیں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جھکا دیں گے. تو وجوہ یومئذ خاشعہ, بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اپنے کرتوت کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, کام کرنے والے ہوں گے, تھکے ہوئے ہوں گے. عامل کے معنی کام کرنے والا, بہت سے چہرے کام کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. دنیا کے اندر جو کافر کرتا ہے, بہت سے چھوٹے موٹے اچھے کام کرتا بھی ہے ثواب کی نیت سے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کاموں کا مجھے کم از کم آخرت میں کیا ہوگا, ثواب ملے گا. بہت سارے ہندو جو ہے مسجد میں افطار کے وقت میں کچھ چیزیں لا کر دے دیتے ہیں, مسلمانوں کو دعوت میں بلاتے ہیں, کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں, بہت سارے اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کی وجہ سے ہم کو کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا بول کے. ایک بات یاد رکھیے, آدمی محنت کرتا ہے, محنت سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن محنت کے بعد جو بدلہ ملنے والا رہتا, اس بدلے کو سوچ کر یہ تکلیف بالکل معمولی محسوس ہوتی. جیسے نوکری کرنے والا مہینہ بھر صبح پابندی سے اٹھتا ہے, جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کرتا ہے, بہت سارے کام آگے پیچھے کر کے نوکری کے لیے جلدی جلدی بھاگتا ہے, وہاں جا کر توجہ سے دن بھر بیٹھ کر کام کرتا ہے, مہینہ بھر محنت سے کام کرتا ہے. کیا واسطے, ایک تاریخ آئی تو تنخواہ ملتی بول کے نہیں, اس تنخواہ کی امید میں یہ محنت, یہ مصیبتوں سے مصیبت دکھتی نہیں. لیکن جب مہینہ بھر کام کرنے کے بعد ایک تاریخ کو اگر اسکول میں یہ بول دیں تمہارے کو اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی, تو اس دن اس آدمی کے چہرے کو کیسا, اس دن آدمی کے چہرہ کا حال کیا ہوگا, وہ تھک گیا ہوگا. میری محنت بیکار چلی گئی, اتنا جو میں محنت کرا محنت بیکار چلی گئی, ایسا سوچ کر جو تھکا ہوا ہوگا, اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں وہ جو کچھ بھی کام کریں گے ان کاموں کا ان کو وہاں پر بدلہ نہیں ملے گا, تو بالکل تھکے ہوئے ہوں گے, اپنے چہرے جھکا لیں گے کہ ہم نے پوری زندگی برباد کر دی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, پھر ان کا انجام کیا ہوگا, وہ چہرے یعنی چہرے والے, چہرے سے مراد یہاں پر چہرے والے. تو ہماری صورت دیکھ کو اتنا بولتے ہیں وہ, تو مطلب کیا تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے؟ انسان کے بدن میں زیادہ مقام کس کو ہے, صورت کو. صورت بول کر انسان مراد ہوتا. تو ویسا ہی چہرے داخل ہوں گے یعنی چہرے والے, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تصلی نارا حامیہ, دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. آگ تو ہمیشہ دہکتی سے رہتی, جلتی سے رہتی, کوئی آگ ٹھنڈی نہیں رہتی, لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں دہکتی ہوئی آگ بول کے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی آگ کبھی کبھی کم ہو سکتی, لیکن آخرت کی آگ کم نہیں ہوتی, یہ دہکتی ہی رہے گی. دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے, اور جب ظاہر بات ہے آگ کی گرمی کی وجہ سے آدمی کو کس کو پیاس نہیں لگے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے والوں پر بھی پیاس کو مسلط کر دیں گے, ان پر پیاس کی بیماری ڈال دیں گے. تسقی من, اب وہ جہنم میں پکاریں گے فرشتے سے. جہنم کا جو فرشتہ کیا ہے, مالک. جنت کا فرشتہ رضوان. تو مالک, یا مالک اقض علینا ربک, مالک فرشتے کو پکارتے ہوں گے, اے مالک اے مالک اے مالک, پکارتے رہیں گے پکارتے رہیں گے. بہت دنوں کے بعد فرشتہ جواب دے گا, بولو کیا بات ہے, کہیں گے پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا پانی پینے کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پانی پینے کے لیے دیں گے, اور وہ بھی کیسا پانی, تسقی من عین آنیہ, دہکتے ہوئے چشمے کا پانی, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے. پیاس کی حالت میں ہر آدمی چاہتا ہے فریج کا ٹھنڈا پانی ملے, کم از کم ہنڈی کا ٹھنڈا پانی ملے, لیکن اس دن ان لوگوں کو
جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. جیسے ہی پانی منہ کے قریب ہوگا ہونٹ کباب بن جائیں گے اور حلق میں اترے گا تو پوری انتڑیاں چیر جائیں گی. اور ایسا نہیں کہ چلو اتنی سزا مل گئی اب ختم, مر گئے اب دوبارہ سزا نہیں ملتی, نہیں. اوپر کے سورہ میں آ رہا لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا, زندگی اور موت کے بیچ رہے گا, مرتا بھی رہے گا زندہ ہوتا بھی رہے گا. جیسے ہی قریب کرے گا ہونٹ کباب بن جائیں گے, اندر کی پوری انتڑیاں پاخانے کے راستے سے نکلیں گی پانی کے گرمی کی وجہ سے. ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا اور پھر بھوک بھوک بول کر پکاریں گے. جہنم کے اندر بھوک لگ رہی ہے, برسوں گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, برسوں گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. آج ایک روزہ رکھنے کے لیے ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے دن بھوکا رکھیں گے, بڑی سزا کی حالت میں بھی ان کو بھوک یاد آئے گی, اے اللہ بڑی بھوک لگ رہی ہے, پکاریں گے پکاریں گے. پھر اس کے بعد ان کو کھانے کو دیا جائے گا کیا, تسقى ليس لهم طعام الا من ضريع, بدبودار کانٹے دار درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے. اچھا پتا بھی ہو تو کھا سکتا کیا کون تو بھی, دنیا میں بھوک لگتے وقت میں اچھی سے اچھی بھاجی بھی لگ جا کے دو, بھئی یہ بھاجی کھاؤ بول کے, کھاتا آدمی؟ ارے بھوک کی حالت میں کھاتا کیا کوئی بھاجی؟ نہیں کرتا آدمی. کیا کھانا ہونا بولتا, روٹی دو بولتا. پتے کھانے سے کہیں بھوک مٹتی کیا آدمی کی؟ نہیں مٹتی. تو اچھے پتے دیے تو بھی آدمی کی بھوک نہیں مٹتی. وہ پتے کیسے ہوں گے, وہ درخت کیسا ہوگا, نہایت بدبودار, ایک دم گندا سڑا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کانٹے بھی ہوں گے. کھائیں گے تو اندر جیسے جیسے اترتا جائے گا بدن کا حصہ چرتا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا مگر ضریع. ضریع یعنی ایسا بدبودار کانٹے دار درخت ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. انسان جو دنیا میں کھانا کھاتا ہے کیا واسطے کھاتا ہے, یا تو بھوک مٹانے کے لیے یا تو موٹا ہونے کے لیے, ہے نہیں. عام انسان جو کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ اور آپ کھانا کھاتے ہیں کیا واسطے, بھوک مٹانے کے لیے. پہلوانا بھوک مٹنے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں, کیا واسطے, طاقت بنانے کے لیے, موٹا بننے کے لیے. تو کھانے کے دو مقصد ہوتے ہیں, یا تو بھوک مٹانا یا تو موٹا ہونا. اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع, وہ کھانا نہ انسان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے صحت دے گا, نہ بھوک مٹے گی نہ آدمی موٹا ہوگا. یہ جو ہے ان کا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم کے دوسرے حصوں میں آیا ہے کہ جہنم والوں کو, جہنم کے لوگوں کو جلنے کی وجہ سے جو پیپ نکلتا ان کے بدنوں سے, وہ پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا. غسلین, جہنم کے لوگوں کا نکلا ہوا جو پیپ ہے, زخموں کی وجہ سے جل جل کر جو پیپ نکلتا ہے, اسی پیپ کو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. ایسی عجیب عجیب قسم کی غذائیں ان کو دی جائیں گی جو نہ بھوک مٹائیں گی نہ پیاس مٹائیں گی. یہ تو کس کی بات ہے, جو اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کی نافرمانی کی ان کا حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنے فرما برداروں کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے. پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے, وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے, بڑے عیش میں ہوں گے, بڑی خوشی میں ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی محنت پر راضی ہوں گے. دنیا میں جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے, دنیا میں جو نمازیں پڑھی, جو روزے رکھے, جو بھی نیک کام کیے, اس محنت کی وجہ سے کیا ہوں گے, راضی ہوں گے. جیسے ایگزام میں بچہ پڑھ کر محنت کر کے جاتا ہے, جو محنت کر کے گیا کوشچن پیپر میں وہ سوال آ گئے, تو اب پڑھ کر جو بچہ گیا اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, میں محنت کرا بول کو اچھا ہوا, آرام سے لکھ لیا. تو اس کے دل کو, چیٹنگ کر کے پاس اس کو کبھی تسلی نہیں ملتی, لیکن محنت کر کے پڑھ کے گیا, وہی کوشچن اس کو امتحان میں آ گیا, تو اپنی محنت پر لسعیہا راضیہ, اپنی محنت پر کیا ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت میں ڈالیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں نیک کام کرنے کا موقع دیا, میں بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کرتا تھا لیکن اللہ نے مجھے مسجد کو لایا, میں بیٹھے بیٹھے جو ہے گناہ کرتا تھا لیکن اللہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا, یہ میری اللہ کے اوپر بڑی تو مہربانی ہے. ایسا بول کر اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا. فی جنت عالیہ, ان کے ساتھ اللہ کیا کریں گے, اونچے باغات میں ہوں گے, اونچے باغات میں ہوں گے. ان لوگوں کے ساتھ ایسا حال, اور یہاں پر ان کو بڑے بڑے فارم ہاؤس دیے جا رہے ہیں,
جنت بڑے بڑے فارم ہاؤس دیے جا رہے ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ بتا رہے ہیں جنت میں بکواس نہیں ہے. جنت میں بکواس نہیں ہے. دنیا کے اندر انسان کو گھر میں ہونا سو سکون. دنیا میں آدمی کو انسان گھر میں ہونا سو کیا ہے؟ سکون. کتنا بھی بڑا گھر ہو اگر گھر میں سکون نہیں ہے, بچوں کی گڑبڑی, بیوی کا کاٹ یا کچھ بھی پریشانی ہے تو گھر وہ جہنم بن جاتا. وہ گھر کیا ہو جاتا؟ جہنم بن جاتا. چھوٹی جھونپڑی بھی ہے لیکن آدمی کو وہاں پر بکواس بیکار باتیں نہیں ہیں, انہیں یہ کرا انہیں یہ کرا. اگر بکواس نہیں ہے تو آدمی کو چھوٹے گھر میں بھی سکون ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جنت کی پہلی نعمت بتا رہے ہیں لا تسمع فیہا لاغیہ. وہ جنت میں جانے والے جنت میں کوئی بکواس بات نہیں سنیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بکواس کرنے والے وہ وہاں نہیں جائیں گے. جو بکواس کرنے والے ہیں وہ وہاں نہیں جائیں گے, کیونکہ بکواس کرنے والا غیبت کرتا, جھوٹ بولتا, پتہ نہیں زبان سے کیا کیا الفاظ نکال دیتا, اور زبان سے نکلا ہوا ایک بول جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو بکواس وہاں پر جنت میں نہیں ہوگی. فیہا عین جاریہ. جہنم والوں کے لیے کیا بتائیں؟ ان کو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا. اور جنت والوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے پانی کے باٹلا نہیں, پانی کی ٹینکی نہیں, عین جاریہ, بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. ندی بھی نہیں, چشمہ. ندی بولے تو ایک مخصوص پانی رہتا, اتش پانی ندی کا, چشمے سے پانی نکلتا ہی رہتا ہے. زمزم کا کنواں ہے اس کے اندر چشمہ ہے نہیں, چشمے سے آپ کتنا بھی زمزم سے پانی نکالتے جاؤ پھر چشمے سے پانی نکل رہا, پھر دوبارہ بھر جا رہا. تو ندی کا پانی ایک محدود رہتا لیکن چشمے کا پانی محدود نکلتا ہی رہتا ہو. تو جنت میں کیا ہوگا؟ بہتا ہوا چشمہ ہوگا. آپ جہاں ہیں پانی وہاں آپ کو ملے گا. آپ کو پانی پینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نعمت ہوگی. فیہا سرر مرفوعہ. جنت میں اونچے تخت ہوں گے. جنت کے اندر اونچے جو ہے بچھانے اونچے جو ہے تخت ہوں گے, کھاٹ وغیرہ ہوں گی. واکواب موضوعہ. اور سلیقے سے رکھے ہوئے پانی کے برتن ہوں گے. سلیقے سے رکھے ہوئے پانی کے برتن ہوں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے وہ اتنے لفظ میں بتا دے رہے ہیں موضوعہ میں. یعنی جنت میں پانی کے برتن ہوں گے نہیں بول رہے, پانی کے سلیقے سے رکھے ہوئے برتن ہوں گے. یعنی جنت میں نہر ہے, نہر کے پاس جگہ جگہ پر پانی کے پینے کے برتن رکھے ہوئے ہوں گے سلیقے سے. سلیقے سے کا مطلب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی آدمی کو, اور ہاتھ جو ہے لمبا کرے تو فوراً برتن مل جاتا. اتنا دور بھی نہیں کہ آدمی کو اٹھ کر جانا پڑے, اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی کو ڈھونڈنا پڑے. تو جنت کے اندر سلیقہ ہوگا. تو یہ سلیقہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے. کھانے پینے کے برتن, استعمال کی چیزیں, گولیاں ہیں, گولیاں ایک جگہ اس کی متعین ہے تو وہیں رہنا. پانی کی گلاس یہاں رکھتی ہیں تو یہیں سے رہنا. گھر کے کیلیں ادھر رہتی ہیں تو ادھر ہی سے رہنا. ایسا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے جھگڑوں سے وہ گھر بچ جاتا. گھروں میں بہت سارے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں یہاں گھر کی کیلیاں رکھا تھا نہیں ہے, گاڑی کی کیلیاں ہمارا رکھا تھا کہاں گئی. اب آفس کو جانے کی ارجنٹ رہتی اور یہاں گاڑی کی کیلی نہیں مل رہی. سر میں درد ہو رہا, زنڈو بام کی شیشی نہیں مل رہی. اب اور سر میں درد بڑھ جاتا سن کر نہیں ہے بول. پانی کی پیاس لگ رہی, ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا, کہاں بھی گلاس نہیں ہے. تو ایک دن میں ایک ہی دیر میں آدمی کا ٹیمپریچر 100 پہ پہنچ جاتا. تو ویسا جو ہے نہیں ہوگا جنت میں. اللہ تعالیٰ کتنی باریک باریک نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے کو سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ ایسی باریک باریک نعمتوں کو بتا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی جنت میں اتاش رکھیں. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کوئی آنکھ دنیا کی ایسی نعمتوں کو آج تک نہیں دیکھی ہوگی. دنیا کی کوئی آنکھ ایسی نعمت نہیں دیکھی ہوگی. ایسی نعمتیں آج امریکہ کے اندر ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے بیٹھنے کے یہ چیزیں ہیں, برتن پانی کے ایسے ہیں ویسے, اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی کیا زبردست ہے. بلکہ یہ تو ہم دیکھ لیے, جس کو ہمیں دیکھ لیے وہ جنت میں نہیں رہتا. جس کو ہم دیکھ لیے, جو برتن ہم دیکھ لیے ویسا جنت میں نہیں رہتا. جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھی ہوگی. دیکھنا تو دور, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا بھی نہ ہوگا.
کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا بھی نہ ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر, اور دیکھنا سننا تو دور, کسی انسان کے خیال میں, کسی انسان کے دل میں وہ سوچ بھی نہیں آئی ہوگی. ایسا بھی برتن ہو سکتا کیا, یہ بھی ماڈل بن سکتا کیا. دنیا کا بڑا سا بڑا سائنسدان, بڑا سا بڑا تاجر, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا انہیں. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں رکھیں گے. لیکن ویسی نعمتوں کو اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں تو ہمارے کو سمجھ میں آتا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن اتارے کیا واسطے, سمجھانے کے واسطے. تو انسانوں پر اتاریں تو انسانوں کے لیول سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو ہمارے کو سمجھ میں آنے والی بات, اور خاص طور پر قرآن کس پر اترا ہے, عرب کے لوگوں پر اترا. تو عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت میں جو نعمتیں, وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بتانا. اگر اللہ تعالیٰ اس وقت کی نعمتیں نہیں بتائے, جیسا جنت میں فلیٹ رہیں گی بولے تو ان کو سمجھ میں آتا, فلائٹ بولے تو کیا پوچھتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں رکھیں گے, بلکہ اس سے بہتر نعمت رکھیں گے, کیونکہ فلائٹ کو تو ہم دیکھ لیے, جو نعمت ہم نہیں دیکھے وہ نعمت وہاں پر ہوگی. مگر ہم کو سمجھانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ موٹی موٹی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں, جن کے ملنے سے آدمی اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا, اور یہ چیزیں مل جانے سے آدمی اپنے آپ کو جو ہے مالدار سمجھتا ہے. تو ایسی نعمتیں وہاں پر ہوں گی. اکواب موضوعہ, ترتیب سے رکھے ہوئے پانی کے برتن ہوں گے. ونمارق مصفوفہ, اور لائن سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے, لائن سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے. اب آپ لوگ بیٹھے ہیں, 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, کمر پکڑ لیتی ہے 1 گھنٹے کے بعد. اب 1 گھنٹے کے بعد ذرا سیدھا ہونا بولتا دل, آڑا پڑنا بولتا دل. کئی کو صرف بیٹھے ہیں, اگر آپ کے پیچھے تکیے رکھ دیے جاتے ہیں تو تھکان نہیں ہوتی. آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے سبق پڑھاؤ, سبق سنو, پیچھے اگر دیوار کو ٹیک لگ رہا اور نرم تکیہ ہے تو آدمی کو تھکان نہیں ہوتی. اللہ اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً, لائن سے رکھے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے, گول تکیے ہوں گے, لائن سے رکھے ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو 1 تکیہ 2 تکیے دے دیا, ایسا نہیں. جو اس کی جتنی جنت ہے وہ پوری جنت میں اللہ تعالیٰ جنت میں تکیے لگا کر رکھیں گے. اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً, اور اسی طرح پوری جنت میں بچھے ہوئے قالین ہوں گے, بچھے ہوئے قالین ہوں گے. قالین یعنی بیڈ شیٹ, بچھی ہوئی بیڈ شیٹ ہوگی بہترین درجے کی. دنیا کی بیڈ شیٹیں ایسے موٹے موٹے کپڑوں کی ہے, جنت کی کیسی ہوگی آپ سوچ کر دیکھیے. تو انسان کو کیا ہوتا, یہ باہر کا حصہ, ادھر چپل کی طرف کا حصہ, وہاں کوئی بیٹھنا بولتا ذرا اندر جا کو بیٹھیں گے بولتا, کئی کو یہاں بچھ کے ہے, وہاں بچھا ہوا نہیں ہے, تو ذرا تکلیف ہوتی نہیں وہاں سے یہاں آنے کے واسطے. اللہ وہ تکلیف بھی جنت میں نہیں رکھے ہیں, بلکہ آدمی جدھر دل بیٹھنا چاہے ادھر بیٹھ سکتا. جہاں بیٹھے گا وہاں تکیے ہیں, جہاں بیٹھے گا وہاں پانی ہے, جہاں بیٹھے گا وہاں گلاس بھی ہے. ہر جگہ ہر نعمت کا اللہ انتظام رکھے ہیں. کسی نعمت کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی نعمت کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ایسے آرام سے اللہ تعالیٰ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. تو یہ جو ہے نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھے ہیں. تو جہنم میں جانے والوں کا انجام بھی بتا دیے, جنت میں جانے والوں کا انجام بھی بتا دیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا, کس کے لیے؟ کافر آدمی کے لیے, جو آخرت کو نہیں مانتا, مرنے کے بعد زندگی ہے بول کے نہیں مانتا. انہیں کیا بولتا, مرنے کے بعد زندگی رہے تو جی جنت بھی جہنم بھی, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی رہی تو جنت بھی جہنم بھی. ہمیں مرنے کے بعد زندہ دوبارہ ہوتے نہیں, ختم, مر گئے تو ختم, اب اس کے بعد کون دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. ایسا جو سمجھتے ہیں اللہ ان کو آگے سمجھا رہے ہیں. ایسا مت سمجھو مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, جنت نہیں ہے, ایسا مت سمجھو. کیوں؟ ذرا غور کر کے دیکھو, عقل سے کام لو. اللہ نے تم کو عقل دیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہے. شروع سے میں بتاتے آ رہا ہوں, قرآن کریم کا ایک ایک سورہ دوسرے سورے سے, ایک ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. تو یہاں جہنم والوں کا, پھر فوراً جنت والوں کا, پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک نئی بات بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا, کئی کو یہ بات بتا رہی ہیں بلکہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دلیل پیش کر رہے ہیں, کچھ موٹی موٹی نشانیاں پیش کر رہے ہیں. افلا ينظرون, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, الى الابل, اونٹ کو, کیف خلقت, کہ وہ کیسے پیدا کی گئی. اونٹ کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیا عرب کے لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ اللہ مثال دینا چاہتے تو بڑی چیزوں کی بھی مثال دے سکتے تھے, جیسا کہ میں بتایا ہوں.
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کوئی معمولی مثال دینے سے بھی شرماتے نہیں، کیونکہ مثال کا مقصد کیا ہوتا؟ سمجھانا. مثال کا مقصد کیا ہوتا؟ سمجھانا. ایسی مثال جو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا وہ مثال دے کے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مثال آگے ایسی چیزوں کی دے رہے ہیں جو چیز ہر انسان دیکھتا اپنی زندگی میں، چاہے وہ کھیڑے والا ہو، شہر والا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا. اونٹ بڑی عجیب صفتوں والا جانور ہے. اس کا بدن اتنا اونچا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ بڑے بڑے درختوں کے پتوں کو کھا سکتا. اونٹ کو پالنے والے کو تکلیف نہیں، اس کو چارہ توڑ کر لانا نہ بول کے تکلیف نہیں، وہ خود اپنا چارہ ڈھونڈ کر کھا لیتا ہے. پانی پلانے کی بھی پریشانی نہیں. اونٹ کو اگر ایک جگہ پانی مل گیا تو ایک ہفتے تک چھٹی، اب دوبارہ پانی پینے کے لیے ایک ہفتے تک نہیں جاتا، اور ہفتے بھر کا پانی اپنے پیٹ میں سیو کر کے رکھتا، جیسے ضرورت پڑی پانی کی ویسے ویسے نکال کے پیتا رہتا. سبحان اللہ. دنیا کی کون سی ایسی فلٹر ہے جو زندگی بھر کام آتی اور 8 دن کا پانی اس میں سیو رہتا، وہ بھی اتنا بڑا جانور. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی ریزرو ٹینک کی طرح جو ہے ریزرو ٹینک رکھ دیا اللہ تعالیٰ، جو ہمیشہ اس کے اندر، اور اتنا صاف شفاف پانی کہ ہماری فلٹر کا پانی بھی جھک مارنا، ایسا زبردست پانی اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں رکھے ہیں. تو اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کو اگر کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے وہاں پر پانی پینے کو نہیں ملتا تو اونٹ کو ذبح کر دیتے، اونٹ کو ذبح کرتے. کھانے کو گوشت مل جاتا، اس کی ٹینک پھاڑے تو جو ہے پانی مل جاتا، پانی بھی پی لیے، کھانا بھی کھا لیے. سبحان اللہ، کیسا جانور ہے. اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ستاتا کیا نہیں، چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ لیا تو پیچھے چل کے آ جاتا. فرما بردار جانور. آپ زمین پر بٹھاؤ بیٹھ جاتا، ایسی اونچ نیچ زمین پر بٹھاؤ تو بھی بیٹھ جاتا. ہے اتنا اونچا، اس پر چڑھنا بولے تو مصیبت، گھوڑے کے اوپر بیٹھنا بولے تو اچک کر ہی بیٹھنا، گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا. لیکن اونٹ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ایک بار نہیں 2 بار بیٹھتا. اونٹ ایک بار نہیں بیٹھتا بلکہ 2 بار بیٹھتا. اس کو اللہ نے 2 گھٹنے دیے ہیں، ایک بار وہ سامنے ایسے ٹیکتا ہے، پھر اس کے بعد ایسے بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو 2 گھٹنے دیے ہیں. جب اس پر سامان لادنا ہے یا عورتوں کو بٹھانا ہے یا ہم خود بیٹھنا ہے تو بڑی آسانی سے نیچے بیٹھ جاتا ہے. کتنا بھی بوجھ رکھو ایک دم پورا بوجھ لے کے کھڑا ہو جاتا. اور ایسا زبردست جانور کہ بڑے بڑے قدموں سے لمبا سفر بھی بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے. اور عرب کی گرمی میں، عرب کی ریت میں اونٹ کے علاوہ کوئی اور جانور کام نہیں آتا. دن کے وقت میں گرمی رہتی، رات کے وقت میں کوئی جانور کام نہیں کرتا سوائے اونٹ کے. پوری رات آپ اس کو سفر پہ لے کر جاؤ، پوری رات بغیر تھکے کے سفر کرنے کے لیے تیار. ایسا فرما بردار وفادار جانور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے. اور آج کل جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسے ایسے کار آ گئے ہیں کہ آپ خالی اس میں لوکیشن سیو کر کے ڈال دو، یہاں جانا ہے، NR پیٹ جانا ہے، لوکیشن ڈال کے آپ سو جاؤ، سیدھا جا کے آپ کے گھر کے پاس گاڑی رکتی. اور اس کو دنیا کیا سمجھ رہی؟ بڑی ترقی سمجھ رہی. یہ جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اونٹ کے اندر اونٹ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹاں جو ہے لائن میں چلتے ہیں، پہلا اونٹ جدھر تو باقی پورے اونٹ ادھر. اونٹ پر بیٹھنے والا آرام سے سو جائے، کوئی اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں. اونٹ کہاں چلے گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی منزل پر ہی جاتا. ایسا عجیب جانور. تو یہاں کے اللہ تعالیٰ اونٹ کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اونٹ کے اوپر جب آدمی سوار ہوتا ہے تو اونٹ کو چلانا بولنے کی فکر بھی نہیں رہتی آدمی کو. اونٹ چلانا بولنے کی فکر بھی نہیں رہتی، بالکل فارغ رہتا آدمی. تو ایسے وقت میں آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب تم اونٹوں پر سفر کرتے ہو تو تمہارا کچھ کام نہیں ہوتا، اس وقت میں کم سے کم غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرو. جس جانور پر تم بیٹھے ہو اس کو کون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اس کے اندر یہ ساری خوبیاں کون پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. تم پیدا کر سکتے ہیں ایسا ایک انسان، ایک جانور پیدا کر سکتے ہو؟ نہیں پیدا کر سکتے ہیں. تو پھر پہچانو. پھر آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا؟ آسمان کی بلندی کو کوئی اندازہ کر سکا ہے؟ کتنے
1000 फीट ऊंची है? नहीं। ये जो दिखता है हमको ये आसमान नहीं है, ये बादल है, आसमान उससे ऊपर है। तो आसमान की बुलंदी अल्लाह ताला बता रहे हैं वही समाई, क्या ये आसमान को नहीं देखते? कई फरूफियात कि वो कैसे बुलंद किया गया। और सुभान अल्लाह, ऐसा जबरदस्त छत कि जिस पर कोई पिल्लर नहीं, बिगैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इतना बड़ा छत हमने बनाया, इसमें एक पिल्लर भी नहीं है। हमें मामूली सा मामूली छोटा छत भी डाले तो चार तरफ 4 सपोर्ट होना जरूरी है। बड़ा जरा है तो बीच में भीम भी डालते, 4-5 सपोर्टों के बाद जाके वो छत रुकता, फिर 50-60 साल के बाद हल्लू छत झड़ना शुरू होता। ये इंसान की कारीगरी है। और अल्लाह की कारीगरी, हजारों साल पहले से आसमान है, हजारों साल पहले से आसमान है, और कब तक रहेगा नहीं मालूम। इतना बेहतरीन कि पहले कैसा था आज भी ऐसा है। कभी हमारे बाप दादाओं कोई बोले क्या हमारे जमाने में आसमान ये कलर का था, अब ये कलर का हो गया। हमें देखते वक्त में आसमान में लकीरें नहीं थे, अब लकीरें आ गई, ऐसा है क्या? नहीं है। ये कभी पुराना नहीं होता, ये कभी मैला नहीं होता। ऐसा जबरदस्त अल्लाह ने आसमान बनाया है। तो इस आसमान को नहीं देखते कि आसमान को कैसे बुलंद किया गया। वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और क्या है, पहाड़ों को नहीं देखते कि पहाड़ को कैसे गाड़ा गया, कैसे खड़ा किया गया। हमारे लिए एक पत्थर को उठाना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ों को ऐसा खड़ा किया कि कितने भी साल गुजर जाए वो पहाड़ अपनी ही जगह पर रहता, वहां से हिलता नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि पहाड़ अपनी जगह पर किसने खड़ा किया? अल्लाह ने। तो इसको देखो, वइलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, और क्या ये नहीं देखते जमीन की तरफ कि जमीन को कैसे बिछाया गया। जमीन कैसी है? गोल है। जमीन गोल है। जैसे हमारे मस्जिदों का गुंबद होता है, बड़ा गुंबद गोल होता है ना, मस्जिद का गुंबद। मस्जिद के गुंबद पे कौन तो बजा के सो सकते हैं? सो सकते हैं? नहीं। कई को गोल चीज पर सोना बैठना उठना नहीं होता। लेकिन अल्लाह की शान, जमीन गोल है मगर सब इस पर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई फिसल रहा नहीं है। नहीं, इधर अल्लाह की कुदरत, गोल है, बिछाई गई है, इसके बावजूद कोई फिसल रहा नहीं, कोई गिर रहा नहीं। यह है अल्लाह का कमाल। तो अल्लाह ने जो है ये 4 चीज़ों की मिसाल बताई है। ये 4 चीज़ों को क्यों बताएं कि अव्वल जो अल्लाह ताला कुरान की आयतों को उतारें, किस पर उतारें? अरब पर उतारें, अरब में रहने वाले लोगों पर। तो अरब के लोगों को जो बात समझ में आ सकती थी मोटे अंदाज में, अल्लाह ताला उसको बता रहे हैं। और ये ऐसी मिसालें जो हर आदमी समझ सकता, बड़ी बड़ी मिसालें अल्लाह ने नहीं दी, ये मिसालें दी हैं। और इंसान जो है, हर इंसान ऊंट पर सवार हुआ, ऊपर नजर किया आसमान, सामने नजर किया पहाड़, नीचे देखा जमीन। तो इसके चारों तरफ कुदरत की निशानियां हैं, चारों तरफ कुदरत की निशानियां हैं। वफी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर चीज में अल्लाह की एक तौहीद की दलील है जो इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह एक है। हर चीज में दलील है इस बात की कि अल्लाह एक है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप अल्लाह एक है बोल के कैसा पहचाने? अल्लाह एक है बोल के आप कैसा पहचाने? तो उन्होंने कुल अल्लाह का सूरा पेश नहीं करे, वो इलाहुकुम इलाहु वाहिद कुरान की आयत हदीसा नहीं पेश करे। क्यों? ये जरा बारीक बात है, फर्क समझने की जरूरत है। हम जो कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलीमे के अल्फाज हमारे को मालूम, इस कलीमे का तर्जमा हमको मालूम, और दिल से हम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। ईमान वाला हो गया इतना पढ़ने से, इतना कर लेने से। लेकिन मजबूत ईमान कब होगा? जबकि आदमी अपनी अकल के बलबूते पर भी समझे कि अल्लाह एक है, अपने अकल की बुनियाद पर भी समझे कि अल्लाह एक है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह एक है, आप कैसे पहचाने? तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शहतूत का पत्ता, एक किस्म का पत्ता होता है शहतूत का पत्ता, शहतूत के पत्ते को देखकर मैं अल्लाह को पहचाना। कैसे? तो हजरत फरमाते हैं कि शहतूत का पत्ता हिरन खाती है तो मुश्क बनाती है, यही पत्ते को बकरी खाती है तो दूध निकालती है, एक पत्ता। और इसी पत्ते को दूसरे जानवर खाते हैं तो कोई और चीज निकलती है। एक ही पत्ता है,
ایک کھا رہے تو مشک نکل رہا, ایک کھا رہے تو دودھ نکل رہا, ایک کھا رہے تو کچھ اور چیز نکل رہی. اگر اس پتے کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو ہر جگہ ایک ہی رزلٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن رزلٹ سب جگہ بدل بدل کے نکل رہا. تو مطلب یہ کہ پتے کا کچھ نہیں چل رہا, پتے بنانے والے کا چل رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ ایک ہے, آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم, مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے اللہ کو پہچانا. مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے اللہ کو پہچانا. بہت مرتبہ ہمارے پاس پیسہ ہے, سہولت ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے. سارے اسباب موجود ہیں لیکن پھر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کام نہیں ہو رہا. کیوں؟ آپ سے اوپر ایک طاقت ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے. ورنہ صرف اسباب کا ہو جانا کافی ہوتا تو ہر آدمی اپنے لیے پسندیدہ لائف چوز کرتا, میں ایسا رہنا تو ایسا رہنا, مگر ایسا نہیں ہوتا. ٹاٹا برلا کو بھی تکلیفیں ہیں, غریب آدمی کو بھی تکلیفیں ہیں. انہیں جیسا اپنا بزنس چلانا چاہ رہا ویسا نہیں چلتا, جا کے پوچھ لو. اس کا بھی ارادہ ایک رہتا اور ہوتا کچھ اور. بڑا مالدار بھی غریب بھی, ہر آدمی کا ایک ایک ارادہ ہوتا, ارادے کے ساتھ اس کے پاس اسباب بھی رہتے ہیں. مضبوط ارادہ رہتا, اسباب رہتے ہیں, پھر بھی اس کا ارادہ بھی ٹوٹتا, اسباب بھی ختم ہوتے ہیں. مضبوط ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں اللہ کو پہچانا کہ اگر اللہ نہیں ہوتا تو ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, پھر مجھے میرا کام ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا. اس کا مطلب میرے اوپر کوئی طاقت ہے جو مجھے چلا رہی ہے. ریموٹ کسی کے ہاتھ میں ہے, میں ایک مشین ہوں جو مجھے چلا رہی ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مثالوں کو دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہے. آسمان اللہ کی مخلوق, زمین اللہ کی مخلوق, پہاڑ اللہ کی مخلوق, اونٹ اللہ کی مخلوق. مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچو, یہ ہے ایمان. مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنا یہ ہے ایمان. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو, پھر اس غور کے نتیجے میں پہنچو کہ واقعتاً اللہ ایک ہے. اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہر پارے میں توحید کی دلیل سمجھا رہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کبھی کا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتے. ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک مسجد کے بیک وقت 2 امام ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک کس وقت میں 2 امام, آپ کی نماز کس کی ہوگی پھر؟ ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے, اختیار ایک کا ہی چلے گا. اگر دونوں برابر درجے کے پرنسپل ہوں تو ایک بولے گا چھٹی, ایک بولے گا نہیں. ایک بولے گا اتنے بچوں کو لینا, ایک بولے گا اتنے بچوں کو لینا. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا, لڑائی ہوگی, پھر بچے گا ایک ہی, بچے گا ایک ہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اللہ کی اس کی پڑتی, پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچتا. لیکن دنیا نہیں برباد ہوئی, مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن بار بار سمجھا رہا ہے, ہم کو دلیلیں دے رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. اولو الالباب, عقل والے, اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنی عقل کی روشنی میں بھی سمجھو کہ اللہ ایک ہے. ایمان تو ہے, کلمہ پڑھ لیے, لیکن عقل کی روشنی میں بھی سمجھو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دلیلیں دے رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اونٹ ہے, یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو بنانے والا اللہ ہے, تم کو بھی بنانے والا اللہ ہے, تم کو بھی بنانے والا اللہ ہے. جب اللہ تم کو بنایا ہے تو اللہ ہی خود بتا رہے ہیں کہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, اس لیے جہنم کا انکار مت کرو, جنت کا اقرار کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. چوتھی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ امت کو دعوت دیتے تھے. آپ کا کام تو دن رات وہی تھا, امت کو سمجھاتے رہتے تھے. تو آپ نصیحت کرتے تھے, نصیحت کرتے کرتے آپ کبھی اتنا زیادہ ٹینشن لے لیتے تھے, اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیتیں اتار کر آپ کو تسلی دینا پڑتا تھا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں, آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں, اس واسطے نہیں اتارا. نبی کی فکر کیسی تھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اتنی فکر تھی کہ اتنی فکر کسی اور کو ہوتی تو فکر کی وجہ سے مر جاتا آدمی, اتنی فکروں کی وجہ سے آدمی مر جاتا. ایسی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیسا ایک ایک آدمی ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ لوگ ایمان نہیں قبول کریں گے,
آپ کی اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ لوگ ایمان کو قبول نہیں کریں گے. وہاں پر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دعوت کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں, دعوت روکنے کی بھی ضرورت نہیں. دعوت تو دیتے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ آپ کا کام ذکر, آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر, آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں, ہدایت دینے والے آپ نہیں ہیں. ہدایت دینے والے آپ نہیں ہیں. کوئی نبی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اگر نبی ہدایت دینے والے ہوتے تو اپنے چاچا کو کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ اگر نبی ہدایت دینے والے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ اگر نبی ہدایت دینے والے ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ اگر نبی ہدایت دینے والے ہوتے تو حضرت کوئی ایک پیغمبر جن کی بیوی نافرمان, حضرت لوط علیہ السلام, ان کی بیوی نافرمان تھی, وہ اپنی بیوی کو کیوں ہدایت نہیں دیتے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان کا کام محنت کرنا ہے سلیقے کے ساتھ, اور ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ لوگوں پر زبردستی مسلط نہیں ہے کہ آپ تمہیں مان کر ہی رہنا, نہیں مانے تو تمہارے کو مار ڈال دو, ایسا نہیں. اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے. ارے زبردستی کیا, کوئی آپ کو جماعت والے بھی آ رہے ہیں یا کوئی بھی آ کر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا, مسجد میں بیان کر رہے ہیں, آپ کو لوگ گھر کے پاس آ کر سمجھا رہے ہیں, ترغیب اس دیتے, بیٹا نماز کو نہیں ہاتھا پاؤں توڑا دو تیرے, ایسا بولتے نہیں بولے تو پھر بولنے والے کے ہاتھا پاؤں سلامت نہیں رہتے. تو زبردستی کسی کو واجب نہیں ہے ہدایت دینا. لست علیہم بمسیطر, تو آپ ان پر زبردستی مسلط نہیں ہے. الا من تولی وکفر, مگر جو منہ موڑا اور کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ اس کو بڑی سزا دیں گے. جس سزا کو اللہ بڑی بول رہے ہیں وہ کیسی ہوگی سوچو. سزا دینے والے اللہ ہیں, یہ کافی ہے, لیکن اللہ بول رہے ہیں یہ بڑی سزا ہے. ہمارے اعتبار سے بڑی سزا کس کو بولتے ہیں, اور اللہ کے اعتبار سے بڑی سزا, تو سزا کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا آدمی. ایسی بڑی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے کس کو؟ جو نبی کی بات نہ مانے اس کو. ان الینا ایابہم, ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب واجب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نافرمانی کریں گے, اللہ کے حکموں کو توڑیں گے, تو آخر جائیں گے کہاں؟ دنیا کی 60 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار لیا. ایک دن مرنا ہے نا, سب کو مرنا ہے, جتنے آئے سب بھی گئے. تو اب جب مرے گا تو جائے گا کس کے پاس؟ الینا ایابہم, ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر حساب ہی ہمارے اوپر واجب ہے. تو ہم حساب کریں گے تمہارا, اس لیے آخرت سے غافل مت رہو, موت کا استحضار رکھو. مرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھو. موت کو جو آدمی ذہن میں رکھتا ہے وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا. جس آدمی کے ذہن سے موت اڑ جاتی ہے, موت کا خیال اڑ جاتا ہے, وہی آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اخیر میں فائنل ٹچ کے طور پر موت کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ مرنا ہے, اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے. وہاں آپ کو کانٹے دار درخت چاہیے یا بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر نعمتیں چاہیے, اپنے اعتبار سے طے کر لو. دنیا کی نقد نعمت کو دیکھ کر آدمی آخرت کے ادھار فائدے کو جو چھوڑ دیتا ہے, دنیا کی نقد نعمت کو دیکھ کر آخرت کے ادھار فائدے کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک آدمی آپ کو بول رہا کہ یہ گھر ہے, کچا گھر ہے, پلاسٹرنگ نہیں, کچھ بھی نہیں, وائرنگ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ گھر تمہارے کو دے رہا ہوں میں, اس میں رہتی یہ ایک اور بڑا اپارٹمنٹ دے رہا ہوں جس میں ہر قسم کی سہولت ہے. دو میں سے کون سا ہونا؟ تب آدمی کون سا استعمال چوز کرے گا؟ بڑا اپارٹمنٹ جس میں ہر نعمت ہے, ہر سہولت موجود ہے. لیکن دینے والا کیا بول رہا, بھائی اگر اپارٹمنٹ ہونا بولو تو ذرا دن انتظار کرنا. دیکھو یہ البتہ بش مل جاتا گھر, ادھر ٹوٹا پھوٹا گھر جو ہے, ابھی کچا پکا مکان جو ہے یہ اب بش مل جاتا, لیکن یہ مکان تمہارے کو صرف 1-2 مہینے کے لیے چلتا, اس کے بعد اب تمہارے کو کوئی مکان ہی نہیں رہتا. ذرا تمہیں صبر کر لیں گے تو تمہارے کو اپارٹمنٹ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو عقل مند کس کو چوز کرے گا؟ اس اپارٹمنٹ کو نا جو 2-4 مہینے کے بعد ملے گا اور ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کو جو ہے ذہن میں رکھو. سورۃ الاعلیٰ, اس کی کچھ تفسیر دیکھ لیں گے, ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹہ مکمل ہونے کے بعد بات کو مکمل کریں گے.
سورۃ الاعلی مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعلی مکی صورت ہے. مکی صورت کس کو بولتے ہیں؟ مکے کے دور میں جو صورت اتری ہے اس کو مکی صورت بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تو اس 13 سال کے زمانے میں جو بھی سورہ اترا وہ مکی صورت ہے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہوں، طائف کو گئے ہوں، مینا میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، جگہ بدل جائے لیکن دور کون سا ہے؟ مکے کا. مکے کے دور میں جو بھی صورت اتری وہ مکی، اور مدینے کے دور میں جو بھی صورت اتری وہ مدنی. مدینے کو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو بھی تشریف لائے عمرے کے واسطے، حج کے واسطے. اور مدینے کے دور میں اگر آپ مکے کو واپس آ رہے ہیں اور مکے کے اندر اگر کوئی آیت اتر رہی تو بھی وہ مدنی آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دور کون سا چل رہا؟ مدینے کا دور چل رہا. مدینے کے دور میں پلیس کون سی بھی ہو وہ مدنی آیت ہے. اسی طرح مکے کے دور میں پلیس کون سی بھی ہو، طائف میں اترے، کسی بھی جگہ پہ اترے، لیکن وہ سورت کون سی ہے؟ مکی سورت ہے. تو سورۃ الاعلی مکیہ، سورہ اعلی مکے کے زمانے میں اتری ہوئی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورے کو پڑھنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، یہ جملہ پڑھ لیجیے، سبحان ربی الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے. سبح کے معنی پاکی بیان کیجئے، اسم کے معنی نام، بسم اللہ میں اسم آتا ہے، اسم کے معنی نام. سبح آپ پاکی بیان کیجئے، اسم ربی کا آپ کے رب کے نام کی، آپ کے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے. الاعلی آپ کا رب کیسا ہے؟ اعلی جو بلند ہے، اونچا ہے. اپنے بلند رب کے نام کی کیا کیجئے؟ پاکی بیان کیجئے. اس کو سبح اسم ہا سے پڑھنا. اگر ہا نہیں نکالیں گے، سب بھی پڑھیں گے تو اس کا معنی گالی دو. کیا معنی؟ گالی دو. اللہ تو بول رہے ہیں تعریف کرو بول کے، اگر ہمیں ہا نہیں نکالیں گے، سبح اسم ربک الاعلی یا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک ایسا پڑھیں گے تو سبح کے معنی گالی دو، معنی بدل جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی. اس لیے ضرورت کے مطابق تجوید کو سیکھنا ضروری ہے. سبح اسم ربک الاعلی اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. الذی خلق فسوا، اللہ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا پھر اس نے برابر کیا، جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا. والذی قدر فہدی اور جس نے اندازہ لگایا پھر رہنمائی کیا، جس نے اندازہ لگایا پھر رہنمائی کیا. والذی اخرج المرعى اور جس نے گھاس کو نکالا، گھاس کو زمین سے نکالا. فجعلہ غثاء احوا پھر اس گھاس کو بدبودار کالی گھاس بنا دیا. سنقرئک فلا تنسى ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ پر قرآن کو اتاریں گے. فلا تنسى پھر آپ نہیں بھولیں گے. ہم آپ پر قرآن کو اتاریں گے، آپ کو پڑھوائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی جو آیت اللہ بھلانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی اللہ کھلم کھلے کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. یہاں تک کا ترجمہ ہے. انشاءاللہ باقی ترجمہ کریں گے، پہلے ان آیتوں کا ذرا مطلب سمجھ لیں گے کیونکہ سورہ بڑا ہے. اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں اپنی کچھ قدرت کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نیک اور برے لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اس سورے کے اندر بھی دو دو تین تین قسمیں ہیں. تو پہلی جو اس سورے کے اندر پہلا جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ اپنے بلند و بالا رب کی پاکی بیان کیجئے. اللہ کا جو نام ہے وہ نام بھی بہت بلند ہے. اللہ یہ لفظ جو ہے، لفظ اللہ ایسا لفظ ہے اگر سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اللہ ہر مراد کو پوری کریں گے. پڑھنے والے کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، پھر یہ جملہ ہر جگہ اثر کرتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، پڑوسی ملک کے ہیں. حضرت اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں کہ حضرت بہت سال پہلے، ایک 8-10 سال پہلے اسرائیل گئے تھے. اسرائیل ایک ملک ہے، اسرائیل گئے تھے. وہ پورا یہودیوں کا ملک ہے،
وہاں کوئی مسلمان گیا تو واپس آنا مشکل, کوئی بھی اندر گیا تو واپس آنا مشکل, ایسا ملک. لیکن حضرت جو ہے بڑے آدمی تھے, کسی طرح سے اجازت لے کر اندر گئے. اندر گئے تو معلوم ہوا حضرت کو کہ ایک بہت پرانی مسجد ہے جو ایک اللہ کے نبی کے صحابی نے بنائی تھی, صحابی کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے. حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت گئے تو اس مسجد کو یہودیوں نے میوزیم بنا کر رکھا تھا, اور مسجد میں اندر کوئی نہیں جانا, نماز نہیں پڑھنا, اذان نہیں دینا. اس مقصد سے اتنی موٹی موٹی زنجیریں چائنا جو ہے ڈال کر, قفل وغیرہ ڈال کر رکھے تھے. حضرت وہاں پر گئے, مسجد پوری طرح سے جو ہے ویران پڑی ہے, مسجد پوری طرح سے ویران پڑی ہے. تو حضرت کا دل کڑ گیا, حضرت کے دل میں ایک غم سوار ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے صحابی کے بنائی ہوئی مسجد ہے اور اس میں برسوں سے اذان نہیں ہو رہی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہے. اللہ نے آج مجھے یہاں پر پہنچایا ہے, اگر میں یہاں اذان نہیں دوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا تو بہت بڑا گنہگار ہوں گا. اس لیے نماز پڑھنا, اذان دینا بلکہ خواہش پیدا ہوئی. مگر پیچھے جو ہے پولیس کا پولیس پوری باہر کھڑی ہوئی ہے, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے, اندر جانے کے واسطے موقع نہیں ہے. تو حضرت کیا کیے, اپنے ایک خادم کو, ساتھ میں ایک خادم تھا, اس کو بولے کہ تو پیٹ کی طرف ٹھہر جا اور ٹھہر کر میں تجھے کور کر لوں گا, یعنی میں سامنے ٹھہر جاؤں گا, تو میری پیٹ کی طرف آ جا اور آہستہ آہستہ الفاظ میں اذان دے. تو ایسا ہی ہوا, بالکل آہستہ آہستہ الفاظ میں اذان دی. مگر حضرت کو جو ہے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی کہ آگے چل مسجد میں جانا, نماز پڑھنا بول کے. تو حضرت جو ہے لکھتے ہیں کتاب کے اندر, کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ سچی تڑپ کے ساتھ ان زنجیروں کے پاس جا کر اللہ بولے, لاک پڑا ہوا ہے, اتنی موٹی موٹی چائنا ہے, وہاں جا کر سچی تڑپ کے ساتھ بولے اے اللہ اس دروازے کو کھول, مجھے اندر جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے. اس مقصد سے جا کر اللہ بولے, زنجیرہ ٹوٹ کے نیچے گرے اور حضرت 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے. تو اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے, بلند و بالا اللہ کا نام ہے. اس کو اگر سچی نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے, اللہ ہر مراد کو پوری کریں گے. اس میں جلالہ بولتے ہیں اس کو, یعنی ایسا نام کہ جس کے وظیفے کے ذریعے سے اللہ ہر مشکل کو دور کریں گے. تو اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ فرما رہے اے نبی آپ اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے. یعنی مطلب کیا اس کا کہ آپ اپنے رب کو ان ناموں سے پکاریے جو نام اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں, ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کر رہے ہیں, پکارنا ہے. اللہ کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہیں تو 90 پر 9 نام ہی اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. 100واں نام ہمیں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا, مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح جو نام اللہ کے لیے ہے وہ نام غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا بھی منع ہے. اس میں ہمارے پاس بہت غفلت ہوتی ہے. ایک آدمی کا نام عبد الرحمن ہے, تو صرف عبد بولنے میں کتنا وقت جاتا ہے, سیکنڈ. رحمان بھائی, رحمان بھائی, رحمان بھائی. تو رحمان تو صرف اللہ ہے, کوئی انسان رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان کس کو بولتے ہیں, جو دنیا میں بھی رحم کرے, آخرت میں بھی رحم کرے, اپنوں پر بھی رحم کرے, غیروں پر بھی رحم کرے. ہے کوئی انسان ایسا جو اپنوں پر, غیروں پر, دنیا آخرت سب جگہ رحم کر سکتا ہو؟ نہیں ہے, یہ صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. لیکن بے تکلف رحمان. عبد الرزاق نام ہے, رزاق بھائی, بہت بڑا گناہ ہے ایسا بولنا. کیوں؟ رزاق اللہ کا نام تھا, وہ آپ غیر اللہ کے لیے پکار رہے ہیں. اللہ کے نام کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھے آپ. تو جو نام اللہ کے ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارو, اور جو نام اللہ کے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے استعمال مت کرو. اپنے رب کے نام کی پاکیزگی کا خیال رکھو. آپ کے رب کے جو نام ہیں بڑے پاکیزہ نام ہیں, یہ غیر کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے, اور تمہارے بنائے ہوئے نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اللہ اپنے لیے جو جو نام مناسب سن جاتا وہ سارے نام اللہ نے بتا دیا, ان کے علاوہ اپنی عقل سے کوئی نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. الذی خلق فسوى, جس نے پیدا کیا پھر اس نے درست کیا. ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے پھر درست کیا. درست کرنے کا مطلب کیا, جس چیز کو جیسے پیدا کرنا ویسے اللہ نے پیدا کیا. انسان کی بناوٹ کو دیکھو, جانور کی بناوٹ کو دیکھو, کیڑے کی بناوٹ کو دیکھو, فرق ہے. انسان کی بناوٹ کیسی ہے, اللہ نے سر کو اونچا رکھا, اشرف المخلوقات ہے. تو انسان کے بدن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا, سر, اس کا چہرہ, اسی سے ہم سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے انسان کی بناوٹ ایسے نہیں بنائی کہ بیچ میں سر آیا یا نیچے سر آیا,
نہیں, اللہ نے سر کو سب سے اونچا رکھا. ہاتھوں کو جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی بنایا. پیر بڑے ہیں, ہاتھ چھوٹے ہیں, اور دو ہاتھ کو آپ اس طرح سے پھیلائیے تو یہ جو لمبائی ہے انسان کی بھی اتنی ہی لمبائی, اس سے بڑا انسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا, دونوں پیر بالکل برابر, دونوں ہاتھ بالکل برابر. ناک کتنی موٹی ہونی چاہیے اتنی ہی ہے, اس سے بڑی نہیں ہے. ہونٹ کتنے موٹے ہونے چاہیے اتنے ہی ہے. تو چہرے کو اللہ نے بنایا, کون سی چیز کتنی ہونا اتنی ہے, اس سے بڑی نہیں, اس سے چھوٹی نہیں. کون سی چیز کہاں رہنا مناسب ہے وہاں بنایا. آنکھ کو دیکھو, آنکھ کو اللہ چہرے میں بنایا. آنکھ بڑی نازک چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی نازک چیز کو کہاں پر بنایا, یہ سخت ہڈی, یہاں مار پڑا تو بھی جلدی اثر نہیں پڑتا یہاں. اور یہ پیشانی, یہ بھی ہڈی سخت ہڈی, لکڑی بھی لے کر آدمی کو مارو لکڑی ٹوٹ جاتی یہاں پر. یہ حصہ سخت, اور یہ کھدوں کے کھدا کا جو حصہ ہے, یہ اوپر جبڑوں کے پاس کا جو حصہ ہے یہ بھی سخت حصہ ہے. ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آنکھ کو سیٹ کیا, اندر کی طرف سیٹ کیا. اور پھر آنکھ بڑی نازک چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ آنکھ کے اوپر یہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیا. اور پھر کچرا وغیرہ نہیں پڑنا, اس مقصد سے اللہ تعالیٰ بہوں کو اللہ تعالیٰ بنایا, بال کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جو بھی کچرا آتا ان پر ہوتا, آدمی ایک مرتبہ پلک جھپک دیا تو جو کچرا ہے وہ نیچے گر گیا. اور آنکھ کی اللہ نے بناوٹ ایسی بنائی کہ کوئی تکلیف دہ چیز سامنے سے آتی ہے تو خود ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے, خود ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے. اتنی عجیب کاریگری اللہ کی ایک آنکھ کے اندر ہے. ابھی اس میں بولنے کی بہت ساری باتیں ہیں. تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ سوا, اللہ نے درست بنایا. کس کو کہاں رکھنا, کتنا رکھنا, کیسا رکھنا, ساری چیزیں اللہ نے. جانور کا منہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کی طرف کیا, اس کے چار پیر ایسے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چارہ کھانا ہے. اگر منہ اوپر ہوتا تو چارہ کیسے کھاتا, اس کے پاس انگلیاں نہیں ہیں, پکڑ نہیں سکتا. تو اگر منہ نیچے ہوگا تو پانی بھی پی سکتا, کھا بھی سکتا. اگر منہ اوپر کی طرف ہوتا تو کھا سکتا نہیں, کھا سکتا. اس کی بناوٹ کیسی مناسب ہے وہ اللہ نے بنایا. انسان کی بناوٹ کیسی مناسب ہے وہ اللہ نے بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جس نے پیدا بھی کیا, درست بھی بنایا. والذی قدر فہدا, اور اللہ وہ ہے جس نے اندازہ لگایا. اندازہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیزوں کو پیدا کیے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ فری میں پیدا نہیں کر دیے. ہر چیز کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ طے کر رہے ہیں, تجویز اللہ نے کیا. یہ چیز میں کیا مقصد سے بنا رہا ہوں, اس کیڑے کو بنا رہا ہوں تو کیا مقصد ہے. سانپ کو اللہ تعالیٰ بنایا, کیا مقصد ہے. زہریلی جو فضا میں ہوا ہوتی ہے وہ ہواؤں کو سانپ کھا لیتا ہے. فضا میں جو زہریلی ہوا ہوتی ہے وہ ہوا کو کیا کرتا ہے, سانپ کھا لیتا ہے. اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ سور کو کہیں کو پیدا کرا, اس میں کیا ہمارے واسطے نصیحت ہے, کیا مقصد ہے. تو بزرگ بولے اس سے ہمارے کو سبق یہ ملتا ہے کہ صبح میں جلدی اٹھنا ہے, روزی کی تلاش میں, روزی کی تلاش میں صبح میں جلدی اٹھنا ہے. سور صبح اٹھتا ہے روزی کی تلاش میں, اس کی جو روزی ہے وہ آپ جانتے ہیں. روزی کی تلاش میں سب سے پہلے صبح میں اٹھنے والا جانور سور ہے, اپنی روزی کی تلاش میں جاتا ہے. اسے بھی اللہ نے بغیر سبق کے نہیں پیدا کیا, اس میں بھی اللہ نے ایک سبق رکھا ہے. تو اللہ نے پیدا کیا, درست پیدا کیا, قدرا, پھر اللہ نے ہر چیز کا اندازہ لگایا. یہ کس کے لیے پیدا کروں, اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. ایسا نہیں کہ بہت ساری چیزیں اللہ میاں کے پاس تھے, دڑا دڑ پیدا کر دیے, نہیں, ہر ایک چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. بغیر مقصد کے انسان جب کوئی کام نہیں کرتا تو وہ تو اللہ ہے. وہ اللہ بغیر مقصد کے انسان کو کیسے پیدا کر سکتا ہے. انسان کے بدن کا ایک بال بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. انسان کے بدن میں ہڈیاں زائد ہوتی ہیں, وہ بھی کوئی بے مقصد نہیں ہے. رگا زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی بے مقصد نہیں ہے, انسان کو آپریشن کے وقت میں کام آتی ہیں. اللہ نے ایسا عجیب انسان کو بنایا, ہر چیز کو مقصد سے بنایا. قدر فہدا, پھر اللہ نے کیا کیا, رہنمائی کیا. رہنمائی کرنے کا مطلب ہر چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد اس کو سمجھا دیا, وہ مقصد اللہ نے اس کو سمجھا دیا. جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی اسکول میں ڈالتے ہیں کیا, دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے اس کو کوئی بتاتا ہے, چلنے کا طریقہ کیا کوئی بتاتا ہے, دشمن سے بھاگنے کا طریقہ کیا کوئی نہیں بتاتا اس کو, اپنے نفع نقصان کو کوئی نہیں بتاتا. لیکن جانور پیدا ہوا اور پھر اپنے نفع کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے, نقصان کی چیزوں سے بھاگتا ہے. یہ کون اس کے اندر صلاحیت ڈالا, اللہ. فرمانے فہدا, اللہ نے پیدا کیا, درست پیدا کیا, مقصد سے پیدا کیا, پھر اللہ نے رہنمائی بھی کی. ہر چیز میں اللہ نے, ہر چیز کے نیچر میں اللہ نے رکھ دیا کہ وہ اپنے مقصد تک کیسے پہنچنا. اللہ آزاد نہیں چھوڑ دیا, اللہ نے رہنمائی کی, گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ.
والذی اخرج المرعى، یہاں تک اللہ انسان کی بھی مثال دی ہے، جانوروں کی بھی مثال دی ہے، اللہ آگے گھاس وغیرہ کی بھی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین سے گھاس کو نکالا، اخرج المرعى، زمین سخت حصہ تھا، اس کے اندر سے گھاس کیسے نکلی؟ زمین کا سینہ چیر کر ایک معمولی کمزور جو ہے پودا نکلتا ہے، اس پودے کو اگر آپ نکال کے واپس زمین میں ٹھوسنے کی کوشش کرو، زمین کو سوراخ کر سکتا وہ پودا؟ بھاجی پتے کے جو درخت ہوتے ہیں، ماٹ کی بھاجی، امبڑے کی بھاجی، اس کے جو کاڑیاں رہتے ہیں، یہ کاڑیاں کیا کرتے ہیں؟ زمین کو چیر کے نکلتے ہیں۔ نہیں، اگر اس ایک کاڑی کو توڑ کر واپس ہم زمین کو سوراخ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں، جبکہ یہ پتا جو ہے اس وقت زمین کو چیر کر نکلا جب بہت کمزور تھا اور طاقتور تھی زمین، طاقتور زمین کا سینہ چیر کر اللہ نے اس کو نکالا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر فجعلہ غثاء نحوا، پھر اس کو کالا کوڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ گھاس نکلتی ہے، ہری ہوتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، بہت زبردست ہرا بھرا تھا، یہ ہو گیا، لیکن ایک زمانہ اس پر آتا ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر کالی پڑ جاتی ہے، گل کر سڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں تیری زندگی بھی ایسی ہی ہے، ایک وقت تو بھی معمولی پودے کی طرح کمزور تھا اور پھر تیرے اوپر ہریالی آئی، ہریالی ایک جوانی کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو اللہ نے ہریالی دی، جوانی دی، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد رکھ اور یہ نصیحت حاصل کر کہ تجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے۔ ہمارا 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔